بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی۔ ان کا حال تو یہ تھا، جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا۔ محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں، بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ ایک بندہ مرید بننے کے لیے ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے۔ کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا، آپ بڑے بزرگ، آپ کے پیچھے چلوں گا۔ انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مرید کر لیجئے آپ۔ کہا ایسی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا، کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ کہا یہ بھینس لے جا، اس کو پال۔ کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو، صبح نہلانا، دوپہر میں نہلانا، رات میں بھی نہلانا، 3 بار نہلانا، کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو، اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا، اس سے دل لگا لینا۔ اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں، ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے، جانور ہی ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ۔ 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں۔ بھینس؟ وہ بھی اچھی ہے۔ کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں۔ 40 دن کے بعد آئے۔ اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے، دوپہر میں نہلاتا ہوں، رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے، ہر بات میں بھینس۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے، ایک پریکٹس ہے۔ ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو، جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا، لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے۔ صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو، حضور کے اخلاق کی بات کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو، آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی۔ اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں
تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا؟ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں, پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہوئی. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا. وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے, لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے. لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو, اس دعا کی, اس مناجات کی. پوری دعا اٹھا لینا آپ, جتنے اشعار ہیں اس کے اندر. پہلے مصرے میں اللہ سے طلب, اللہ سے مانگ رہے, اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں, اس حمد میں, وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے.
हुजूर के तस्करे के अलावा कुछ भी नहीं मांगा आला हजरत ने। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो आप क्या मांगते हैं दुआ में भी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। दुनिया में कुछ नहीं मांगा, जब मुश्किल आए तो ऐ अल्लाह मुश्किल कुशा रसूल का साथ हो। और फिर आखिरी वक्त आए, या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, ये कयामत का मंजर है। या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, क्या होना चाहिए? फिर कहते हैं साहिबे कौसर शहे जूदो सखा का साथ हो, रसूल का साथ। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। हर दुआ में देखो रसूल का तज़किरा। और फिर नज़ा का वक्त आए तो क्या होना चाहिए? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। कैसे? अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज देना, तकलीफ आसान कर देना नहीं, कैसे तकलीफ दूर हो? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ। हुस्न मुस्तफ़ा मेरे सामने आ जाए और मैं नज़ा की तकलीफ भूल जाऊं। मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में तो रसूल पाक का ही सदका। और इतना ही नहीं, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। यानी पुल सिरात पर भी चलने के वक्त आला हज़रत जो मांग रहे हैं वो आफताबे हाशमी नूरुल हुदा रसूलुल्लाह का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, सरे शमशीर किसको कहते हैं? तलवार से ज्यादा तेज बारीक रास्ता है। उस वक्त जब कठिनाइयां होंगी, मुश्किलें होंगी, आला हज़रत कहते हैं या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। वो भी रसूल पाक ही हैं, रसूल पाक ही हैं हर मिसरे में। यहां तक कि जब आपने अपनी मुनाजात को खत्म किया, आखिरी शेर लिखने पर आए, कहते हैं या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए। ख्वाबे गिरा किसको कहते हैं? लंबी नींद सोकर, मौत की नींद को ख्वाबे गिरा कहते हैं। जब रजा लंबी नींद सोकर अपनी कब्र से उठने वाला हो, दुआ तो यही होना चाहिए कि मौला मेरी नमाजें सब साथ रहे, हज भी साथ रहे, ज़कात भी साथ हो, मेरी तसनीफी काम भी सब साथ में रहे मेरे, ताकि मेरे अमाल में भारी हो जाए पल्ले में। आला हजरत की दुआ ये नहीं है कि मेरे सारे अमाल साथ रहे। कहते या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। अगर कुछ रहे हमारे पास उस वक्त मौला इश्क मुस्तफा साथ हो। यानी हर जगह जब रसूल का तज़किरा आए तो ये मोहब्बत की अलामत समझो। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कह लेने से नहीं होती, उसकी जिंदगी में ये चीजें नजर आने लगती, उसकी एक्टिविटीज में ये चीजें नजर आने लगती हैं। बैठते उठते वो मेरे मुस्तफ़ा को याद करता है, उनकी अदाओं पर अमल करने लग जाता है। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रच बस जाए, हाल तो ये होता है कि उसे हर चीज में जलवा महबूब ही नजर आता है।